10 محرم کی قیامت صغریٰ مکمل واقعہ۔ مظلوم حسن و حسین شہزادوں کی دردناک کہانی۔ ایک شہید زہر ہیں، ایک شہید کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میری دنیا کے باغ کے 2 پھول ہیں اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یا اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ ترمذی۔ حضرت ام فضل بنت حارث کا بیان ہے کہ ایک دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حسین کو لے کر گئی اور میں نے انہیں آپ کی گود مبارک میں دے دیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ام فضل، جبرائیل آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس بیٹے کو قتل کریں گے، اور یہ سرخ مٹی اس جگہ کی لائے ہیں جہاں میرا یہ بیٹا حسین شہید ہوگا۔ بیہقی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو یہ عظیم سعادت بھی حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ بخاری شریف۔ سبحان اللہ۔ شہید زہر عالی مقام شہزادہ حسن کی پردرد کہانی۔ اپنے والد اور خلیفہ راشد حضرت علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن نے فساد ختم کرنے کی خاطر خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی۔ شرط تو صرف یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے یزید کو تخت حکومت نہیں دیں گے، لیکن حضرت معاویہ کی وفات کے بعد حکومت یزید کے ہاتھ لگ گئی۔ یزید کا ماموں مروان اس وقت مدینہ شریف کا گورنر تھا۔ یزید نے اسے لالچ دیا کہ اگر آپ حسن و حسین کو مروا دیں تو انعام کے ساتھ عہدہ بھی بڑھا دوں گا۔ اس بنا پر مروان نے آپ کے قتل کا ارادہ بد باندھ لیا۔ اس نے ایک کٹنی عورت کو لالچ کی زنجیروں میں جکڑ کر سازش رچانے پر مامور کر دیا۔ اس مکار لالچی کٹنی نے حضرت امام حسن کی بیوی جودہ کو طرح طرح کے مکر و فریب کے جال ڈال کر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے شوہر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر پلا دے گی۔ مروان نے زہر کی ایک شیشی کٹنی کے حوالے کر دی، جو اس حرافہ نے بے وفا جودہ ظالمہ کو پہنچا دی۔ موقع پا کر جودہ نے وہ زہر شہد میں ملا کر اپنے عظیم شوہر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو کھلا دیا۔ اس سے تمام رات آپ رضی اللہ عنہ کو قے آتی رہی۔ آپ کو جودہ پر شبہ بھی ہو گیا، اس لیے ممکنہ حد تک ہوشیاری برتنے لگے، مگر تقدیر کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ایک مرتبہ پھر جودہ کو موقع میسر آ گیا۔ اس نے بہت سا زہر پانی والی سراخی میں ڈال دیا۔ شب کے کسی وقت شہزادہ حسن کو پیاس نے ستایا تو آپ نے وہی سراخی والا پانی پی لیا۔ اس زہر کی وجہ سے ان کی طبیعت سخت تعلیل ہو گئی اور اسہال شروع ہو گئے۔ 40 دن تک یہی اسہال برابر آتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ بوقت مرگ آپ نے کلمہ پڑھا اور دار الفنا یعنی دنیا چھوڑ کر دار البقاء میں پہنچ گئے، یعنی آپ رضی اللہ عنہ کی مبارک روح پرواز کر کے علیین میں جنت الفردوس کی مکین ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے جوانان جنت کے سردار، الوداع۔ ایک ہم ہی نہیں، سب ہیں تیرے چاہنے والے، اللہ بھی، فرشتے بھی، حوریں بھی، بشر بھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 45 برس کئی ماہ تھی۔ غسل اور کفن دینے کے بعد حضرت سعید بن العاص نے سوگوار شہزادہ حضرت حسین کی اجازت سے حضرت حسن کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے قبرستان میں آپ کو آسودہ خاک کیا گیا۔ آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے۔ اس وقت غمزدہ شہزادہ کونین امام حسین
اپنی بے بسی و تنہائی اور عالی قدر بھائی کی جدائی پر بہت بے چین و بے قرار اور ازردہ و غمگین تھے۔ شہادت امام حسین کے بعد مروان نے جودہ کو یزید کے حوالے کر دیا۔ یزید نے جودہ سے کہا، اے بے وفا دغاباز، تو نے بڑا ظلم کیا کہ اس قدر حسین و جمیل شوہر کو زہر کے ذریعے موت کے چنگل میں دے دیا۔ تو بے اعتبار ہے اور اس ظلم و زیادتی پر سزا کی حقدار ہے۔ یہ سن کر جودہ سخت پچھتائی اور اپنے عظیم شوہر کے احسانات یاد کر کے رونے پیٹنے لگی۔ 3 دن گزرنے کے بعد یزید نے حکم دیا کہ اس حرافہ و مکارہ کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑا بھگا دو اور فیل جزیرہ میں لے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ پس اسے گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو دوڑا دیا گیا۔ یوں لوگوں کے مجمع کے سامنے وہ چیختی، چلاتی، تڑپتی، پھڑکتی، ٹوٹتی، پھوٹتی، گھسٹتی ہی چلی گئی۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ یوں طے ہوا تھا کہ ناگاہ کہیں سے ایک طوفان اور آندھی ادھر آئی اور اس حرافہ کو اڑا کر یا گھسیٹ کر خدا معلوم کس زمیں پر جا ٹپکایا یا کس دریا میں جا ڈبویا۔ دنیا اس سے بے خبر ہے۔ ظلم کی شاخ کبھی چلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ نمبر 2، شہزادہ کونین سیدنا امام حسین کی دردناک کہانی۔ یزید نیت پلید نے مدینہ منورہ کے حاکم ولید بن عقبہ کو پروانہ بھیجا کہ امام حسین اور شہر کے دیگر لوگوں سے میری بیعت لے لو۔ اگر حسین میری بیعت سے منکر ہوں تو ان کا سر اتار کر میری خدمت میں بھیجو۔ واہ رے بدبخت سورما! حکم نامہ پڑھ کر ولید نے گورنر مروان سے مشورہ طلب کیا، جس نے کہا کہ تم فوراً سے پہلے سیدنا امام حسین، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت حاصل کر لو۔ اگر یہ چاروں یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کریں تو انہیں قتل کر دو، اس سے باقی لوگ ڈر کر بیعت پر راضی ہو جائیں گے۔ ولید نے کہا، کیا کہتے ہو؟ میں پیشوایان دین کو قتل کر کے جہنم کا ایندھن بن جاؤں اور دنیا میں منہ کالا کراؤں؟ بعد ازاں ولید نے شہزادہ حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ سے مشاورت درکار ہے، تشریف لائیے۔ آپ 30 لوگوں کے ہمراہ وہاں گئے۔ انہیں حکم یہ دیا تھا کہ مکان کے باہر رہو، تکبیر کی آواز آئے تو اندر چلے آنا۔ ولید نے تعظیم دے کر آپ کو بٹھا دیا اور حکم یزید گوش گزار کیا۔ فرمایا، کل روز جمعہ ہے، جو رائے ہوگی ظاہر کر دوں گا۔ یہ فرما کر واپس تشریف لائے۔ مروان نے یہ ماجرا سنا تو بولا، اے ولید، تو نے یہ برا کیا کہ انہیں مہلت دے دی، اب وہ ہمارے قابو میں نہ آئیں گے۔ اگر اس موقع پر انہیں قتل کرا دیتے تو یزید تم سے بڑا خوش ہوتا اور تمہیں بڑی جاگیر سے نوازتا۔ ولید نے جوش میں فرمایا، اے خدا رسول کے دشمن، تو کیا ہانکتا ہے؟ اگر مجھے کائنات بھر کی دولت بھی ملے تب بھی میں اولاد رسول اللہ سے یہ ظلم نہ کروں گا۔ جمعہ کے دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہمیں دنیا اور دنیا کی حکومت سے کچھ مطلب نہیں۔ بروز جمعہ جب یہ اعلان فرما چکے تو آپ کا دل گھبرایا اور سوچا کہ مکہ جا بسوں کہ وہ امن کی جگہ ہے، یہاں مفت کا دشمن آرام سے نہیں رہنے دے گا۔ اسی دوران اپنی والدہ اور بھائی کے مزارات سے ہو کر اپنے عظیم نانا کے روضہ اقدس پر گئے اور اداس و غمگین سوچتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گئے۔ خواب میں زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاد کام ہوتے ہیں تو اس سے انہیں حوصلہ ملتا ہے اور ساری گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ 4 شعبان المعظم اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر مکہ شریف روانہ ہو گئے۔ اہل مدینہ آپ کی جدائی پر بے چین و بے قرار ہو کر خوب روئے اور تڑپے، جبکہ اہل مکہ آپ کی آمد پر خوشی سے نہال ہو گئے۔ ادھر مروان نے اپنے بھانجے یزید بد نصیب کو اطلاع بھیج دی کہ ولید کو اپنا آدمی ہرگز نہ سمجھو، اس لیے کہ اس نے حسین رضی اللہ عنہ کی عزت افزائی کی ہے اور اسے اتنی مہلت دی ہے کہ وہ مکہ میں چلے گئے ہیں۔ یزید خبر سن کر پریشان ہوا اور اس نے ولید کو برخاست کر کے حاکم مدینہ کسی اور شخص کو بنا دیا۔ حضرت امام حسین کو کوفہ میں بلاوا۔
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ شریف ہجرت کر جانے کی خبر دور دور تک پہنچ گئی۔ کوفیوں کو پتہ چلا تو وہ بے قرار ہو گئے اور وہاں کے لوگوں نے اصرار شروع کر دیا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لا کر ہماری قیادت کا فریضہ سنبھالیں، ہم آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ کم و بیش 150 کے قریب آپ کی خدمت میں خطوط بھیجے گئے۔ خدمت دین سمجھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ جانے کو تیار ہوئے تو حضرات عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر نے آپ کے فیصلے کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ اہل کوفہ قابل بھروسہ نہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، ان میں کوئی مکار ہے تو کوئی دغاباز ہے۔ انہوں نے آپ کے والد سیدنا حضرت علی سے بھی وفا نہیں کی تھی، یہاں سے نہ جائیں، یہاں پر ہر کوئی آپ کی شان سے واقف ہے اور ہر طرح کی خدمت بجا لانے کو تیار ہے۔ مگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل کوفہ بغیر خلیفہ کے ہیں اور بضد ہیں، لہٰذا مجھے جانا ہی ہوگا۔ المختصر بعد از مشاورت چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا گیا تاکہ وہ حضرت امام حسین کے لیے بیعت حاصل کریں۔ فرمایا اگر وہ لوگ ایسا کر لیں تو آپ مجھے لکھ بھیجیں، میں آ جاؤں گا۔ ساتھ ہی اہل کوفہ کے نام ایک پیغام یا خط بھی ہمراہ کر دیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹے ہمراہ لے کر کوفہ پہنچے تو مختار بن عبیدہ نے آپ کا بھرپور استقبال کیا، خوب عزت و خدمت بجا لایا اور اپنا مہمان بنا لیا۔ حضرت امام حسین کا خط پا کر اہل کوفہ بہت خوش ہوئے اور 40,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسین کو لکھ بھیجا کہ اے نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول، یہاں کے لوگ زیارت کے مشتاق ہیں۔ خفیہ پولیس کی طرف سے یزید کو مخبری۔ خفیہ پولیس نے یزید کو خبر دی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم رضی اللہ عنہ لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں اور امام حسین بھی مکہ سے آ رہے ہیں۔ نعمان جو یہاں کا حاکم ہے وہ روک ٹوک نہیں کرتا۔ یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ تجھ کو ترقی دیتا ہوں، تو کوفے میں جا اور اپنی جگہ کسی مضبوط آدمی کو مقرر کر، لوگوں سے میری بیعت لے، اور جو شخص میری بیعت نہ کرے اور میری حکومت نہ مانے اس کو قتل کر۔ حسین رضی اللہ عنہ اور مسلم رضی اللہ عنہ بھی اگر انکار کریں تو ان کے سر کاٹ کر ہمارے دربار میں پہنچا اور نعمان رضی اللہ عنہ کو برخاست کر۔ ابن زیاد بصرے میں اپنے بھائی کو مقرر کر کے کوفے کو چلا۔ راستے میں حضرت امام حسین کا غلام جو آپ کا خط لیے آتا تھا وہ خط اس سے لے کر پڑھا اور ظالم نے اس کو شہید کر دیا اور مکر و فریب سے کوفہ میں داخل ہوا۔ اس طرح کہ فوج دوسرے راستے پر ڈالی اور عربی لباس پہن کر کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر مکہ کے راستے سے رات کو شہر میں داخل ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ ہزاروں آدمی زیارت کے لیے آئے اور سلام کرتے تھے۔ ابن زیاد آہستہ سے سلام کا جواب دیتا رہا اور دل میں سانپ کی طرح بل کھاتا رہا۔ اسی طرح دارالحکومت پہنچ گیا۔ عمر بن باہلی نے چیخ مار کر کہا اے لوگو خبردار ہو جاؤ، یہ تو عبداللہ ابن زیاد ہے، یاد رکھو یہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ یہ سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور ڈر کے مارے سب بھاگ گئے اور ابن زیاد حکومتی مکان میں داخل ہو گیا۔ صبح اس نے اعلان کیا کہ اے کوفیو، تم جانتے ہو کہ میں عبداللہ ابن زیاد ہوں، اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو شہر میں آگ لگوا کر سب کو جلا دوں گا، میرا کہنا مانا تو تم کو ہر طرح کا انعام اور بڑے بڑے عہدے دوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے کوفیوں کا پھر جانا اور بے وفائی کرنا۔ ابن زیاد کے ڈر سے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور خدا کے ڈر کو بھلا دیا۔ آپ اس وقت بہت حیران ہوئے کہ افسوس، لوگوں نے دھوکہ دیا اور وعدے کے خلاف کیا۔ حضرت ہانی صحابی نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلا کر کہا کہ مسلم کو لاؤ۔
انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر مسلم میری بغل میں بھی ہو تب بھی تجھ کو نہ دوں گا۔ ابن زیاد نے ان کو اسی وقت شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا تاکہ لوگ مجھ سے ڈریں اور کوئی مسلم کا ساتھ نہ دے۔ حضرت مسلم نے سنا کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ کے دل میں ایک جوش اٹھا اور آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شریح کے سپرد کیا اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان سے فرمایا مرد بنو، ہمت نہ ہارو، آؤ میرے ساتھ چلو۔ ننگی تلواریں لے کر ایک دم ابن زیاد کے مکان پر آپ چڑھ گئے۔ ابن زیاد نے کثیر ابن شہاب اور محمد بن اشعث اور ابن ربی اور شمر وغیرہ حاکموں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو ڈراؤ اور ہٹاؤ اور کہہ دو کہ یزید کی فوج آ گئی ہے، تم کو زندہ نہ چھوڑے گی، اگر زندگی چاہتے ہو تو آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھو۔ اس اعلان کے سنتے ہی وہ 500 آدمی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھے اور حضرت مسلم اکیلے رہ گئے۔ اس وقت آپ سخت پریشان ہوئے کہ میں کہاں جاؤں، نہ گھر ہے نہ در ہے۔ آپ نے چاہا کہ اس وقت یہاں سے ایک طرف ہو جائیں اور کسی طرح بھائی حسین کو خبر پہنچائیں کہ وہ شیعان حسین محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے غدار و بے وفا نکلے اور سب نے بیعت توڑ دی اور میرا ساتھ چھوڑ دیا، مگر جس طرف جاتے ابن زیاد کی فوج ہی پاتے۔ نہ قاصد ہے نہ نامہ ہے نہ پیغام زبانی ہے، کروں کیوں کر خبر تم کو کہ بلائے ناگہانی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ جو بھی مسلم رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر میرے پاس لائے گا وہ انعام کا حقدار پائے گا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اکیلے تنے تنہا پیاس کی تیزی سے بے حواس بی بی طوعہ کے دروازے پر آئے اور پانی کی صدا لگائی۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مسلم میرا نام ہے اور میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی ہوں، ان کے حکم سے یہاں آیا تھا، یہاں کے لوگوں کے بلانے پر مجھ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا۔ یہ باندی کا گھر ہے، یہاں آئیے، مناسب ہے تشریف یہاں لا آئی۔ یہ سنتے ہی باندی نے فوراً گھر کا دروازہ کھول دیا، گویا کہ کہا ہو یہ باندی کا گھر ہے، یہاں آئیے، مناسب ہے تشریف یہاں لائیے۔ بی بی طوعہ نے آپ کو اپنے گھر میں چھپا لیا اور اپنے بیٹے محمد بن اشعث کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا، اور اس نے ابن زیاد کو جا کر خبر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے تھانے دار کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ سپاہیوں کی گارد لے اور مسلم کو گرفتار کر لا۔ تھانے دار 300 سپاہی لے کر بی بی طوعہ کے مکان پر پہنچا اور چاروں طرف سے مکان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آپ شیر کی طرح بڑی مردانگی سے برہنہ تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر آئے اور نعرہ تکبیر بلند آواز سے مار کر ان پر حملہ آور ہو گئے۔ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم نے بہت سے آدمی مار ڈالے ہیں تو اس نے تھانے دار کو کہلا بھیجا کہ ان سے کہو کہ ہم نے تم کو چھوڑا، جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ تھانے دار نے آپ کو انہی باتوں میں لگا لیا اور دیگر لوگوں نے مکر سے کام لے کر ابن زیاد کو پکڑ لیا۔ تھانے دار نے آپ کو انہی باتوں میں لگا لیا اور دیگر لوگوں نے مکر سے کام لے کر آپ کو پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے اور اس نے کہا اے مسلم، تم نے امام زمان یزید کی بیعت نہ کی اور اپنی جان مصیبت میں ڈال لی۔ آپ نے للکار کر فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، امام زمان میرا بھائی حسین ابن علی ہے، مگر تم سب لوگوں نے ان کا حق بزور قوت چھین رکھا ہے۔ ابن زیاد غصے میں آیا اور حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو۔ اس وقت آپ کی نظر کچہری کے میدان میں پڑی تو دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کوفی تماشائی بنے کھڑے ہیں اور قتل کا انتظار کرتے ہیں۔ اس وقت آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے بہت بے چین ہوئے، گویا کہہ رہے ہوں آپ ہرگز یا نہ آنا اے امام، کوفیوں کا ہے فقط دھوکے کا کام۔ آپ کو شہید کر دیا گیا۔
روح مبارک آپ کی جنت الفردوس میں پہنچی۔ آپ کے دو بیٹے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ ایک کی عمر 8 برس کی اور ایک کی 7 برس کی تھی۔ بڑے ظلم و ستم کے بعد حارث ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ سیدنا امام حسین کی مکہ شریف سے روانگی۔ جب حضرت مسلم کا خط آپ کو بلانے کے لیے پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کی تیاری شروع فرما دی۔ مکہ والوں نے آپ کو روکا اور کہا، حضرت اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومت اور دینی ولایت کبھی جمع نہ کرے گا۔ کوفے کے لوگ دغا باز ہیں، اگر آپ وہاں جانے میں دین ہی کی خدمت سمجھتے ہیں تو ضرور جائیے، مگر اپنے بال بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، نہ معلوم کیا واقعہ یا حادثہ پیش آ جائے۔ آپ نے فرمایا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، بال بچے تو میرے دم کے ہی ساتھ ہیں اور مسلم مجھ کو بلا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کسی کی نصیحت کام نہ آئی اور تقدیر غالب رہی۔ 3 ذوالحجہ 60 ہجری میں منگل کے روز آپ کوفے کو روانہ ہوئے اور اسی روز حضرت مسلم شہید ہوئے۔ آپ کے ساتھ کل 82 آدمی تھے، جن میں 70 سوار اور باقی پیدل تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قافلہ چلا تو خود بخود مکہ شریف میں ویرانی چھا گئی اور تمام لوگ چھوٹے بڑے رو رو کر آپ سے ملتے تھے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ شہزادہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا کا نور عین سیدنا امام حسین آج ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں اور یہ آپ کی آخری زیارت ہے۔ آپ کعبہ شریف کو مڑ مڑ کر دیکھتے اور روتے جاتے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور رواں آنسوؤں ہی میں گویا وہ اپنے رب سے فریاد کر رہے ہوں کہ پاس آ کے تیرے در سے جو اب دور چلا ہوں، تو عالم و دانا ہے کہ مجبور چلا ہوں۔ بچے میرے ہمراہ ہیں، گرمی کا سفر ہے، رستہ بھی خطرناک ہے، منزل پہ بھی ڈر ہے، ہاں فضل و کرم پر تیرے بندے کی نظر ہے۔ اب آپ کوفے کو چلے جا رہے تھے، راستے میں فرزوق شاعر ملا۔ آپ نے پوچھا، اے فرزوق، تم کو کچھ کوفے کا حال بھی معلوم ہے؟ اس نے کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوفیوں نے دغا کی اور مسلم کا ساتھ بھی چھوڑ دیا، ان کو اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ آپ یہ خبر وحشت انگیز سن کر تڑپ گئے اور کوفیوں کی بے وفائی سے دل چاہا کہ واپس ہو جائیں۔ حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا، بھائی جان، اب ہم بھی زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ خود مر جائیں گے یا مسلم بھائی کا بدلہ لیں گے؟ تب آپ نے فرمایا کہ جب تم سب ہی مر جاؤ گے تو زندگی بیکار ہے، چلو جو تمہارا حال وہی ہمارا حال۔ پھر وہاں سے سوئے کوفہ ہوئے، حر کا فوج لے کر وہاں پہنچنا۔ ابن زیاد کو خفیہ پولیس نے خبر دی کہ آج سیدنا امام حسین فلاں جگہ پر پہنچنے والے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ابن زیاد نے حر بن یزید ریاحی کو 1000 فوجیوں کے ساتھ روانہ کیا اور حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لاؤ۔ ابھی آپ مقام ہرات پر تھے جو کوفہ سے 25 میل دور تھا کہ حر فوج لے کر پہنچ گئے۔ حر نے آپ کی بہت عزت و تکریم کی اور کہا کہ یا حضرت، ابن زیاد نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں، مگر آپ کی بے ادبی سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت سے خط بھیج کر مجھ کو بلایا ہے۔ حر نے کہا، حضرت، مجھے خطوں کا کچھ حال معلوم نہیں، ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ناگہاں ایک اونٹنی سوار ابن زیاد کا آ پہنچا اور ایک خط اس نے حر کو آن کر دیا، جس میں لکھا تھا کہ جس جگہ یہ حکم نامہ حر کو ملے سیدنا حسین کو وہیں روک لیا جائے، اور میں مدد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیج رہا ہوں۔ حر نے وہ خط بھی آپ کو دکھایا اور کہا، یا حضرت،
بہتر یہی ہے کہ آج رات کو آپ یہاں سے چلے جائیں، میری طرف سے آپ کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، اور پھر مجھ پر جو بھی گزرے گی وہ میں بھگت لوں گا۔ چنانچہ آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات کو روانہ ہو گئے۔ سن 61 محرم کی دوسری تاریخ کو آپ نے دریائے فرات پر قیام کیا۔ حضرت زینب اور حضرت کلثوم نے فرمایا کہ بھائی جان، یہ جنگل بڑا خوفناک ہے، دل اڑائے جاتا ہے، کسی اور جگہ چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ بہنوں، یہ صبر کرنے کا مقام ہے، کربلا اس جنگل کا ہی نام ہے، اسی جگہ پر شاید میری شہادت کا انتظام ہے اور ہم سب کا امتحان ہے۔ کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھیجا کہ آپ یزید کو خلیفہ مان لیں اور اس کی بیعت کر لیں، ورنہ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے یہ خط پڑھ کر زمین پر پھینک دیا اور فرمایا میرے پاس اس کا کچھ بھی جواب نہیں۔ ابن زیاد اس خبر سے غصے میں بھر گیا اور جنون سے بپھر گیا۔ اس نے عمر بن سعد کو تمام لشکر کا افسر بنا دیا اور وقت نے ثابت کر دیا کہ عمر بن سعد ابن وقاص وقت کا جلاد ہے۔ عمر بن سعد نے محرم کی 7ویں تاریخ کو دریا کے آگے اور حضرت امام حسین کے خیمہ کے سامنے اپنا لشکر ڈال دیا اور دریا پر قبضہ جما لیا، اور فوجیوں کو حکم دیا کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوند پانی بھی نہ دیا جائے، اگر ان کو پانی پہنچ گیا تو یہ ہم کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس وقت اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیاس کی تیزی سے یہ حال تھا کہ ہر ایک بڑا چھوٹا پیاس پیاس پکار رہا تھا اور بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت امام حسین نے بچوں کی بے چینی دیکھ کر اپنے سوتیلے بھائی حضرت عباس کو دریا پر پانی لینے بھیجا۔ حضرت عباس بڑی مشکل سے دریا پر پہنچے اور مشک بھر کر چلے تو ظالموں نے تیر مارے اور مشک سے پانی نکل گیا اور خود زخمی ہو کر خالی آئے۔ جب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کی طرح پیاس کی تیزی سے تڑپنے لگی تو ایک کنواں کھودا گیا۔ 70 ہاتھ زمین کھودی گئی مگر پانی نہ نکلا اور ہر طرح کی مجبوری ہو گئی۔ پیاس کی تیزی سے اب سب اشاروں سے باتیں کرتے تھے اور تیمم سے نمازیں پڑھتے تھے۔ محرم کا 7واں، 8واں اور 9واں دن، یہ 3 روز اولاد رسول پر ایسے گزرے کہ ایک بوند پانی بھی نہ ملا، زبانیں خشک ہو گئیں۔ اس وقت حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے میرے پیارو، صبر کرو، صبر خوب ہے اور اللہ کو محبوب ہے، صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور جنت صبر کرنے والوں کی عاشق ہے۔ آپ کی یہ نصیحت سن کر سب کی ہمت بڑھی اور سب مصلے بچھا بچھا کر اللہ رب العالمین کی یاد میں لگ گئے، اور آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے مالک زمین و آسماں، تو خوب جانتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھ کو بلایا، مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر، پھر یہ ظلم ڈھایا، اب اس کا انصاف تیرے قبضے میں ہے۔ اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا خوشی سے تمہیں میں نے رخصت کیا کہ تم اس بلا میں نہ ہو مبتلا۔ کہا سب نے اے پیشوائے امم، یہ کیا بات کہتے ہو عالی ہمم، یعنی سب بھائی اور بھتیجوں نے کہا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، بڑی شان و ہمت والے، یہ ہم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ اس مصیبت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کریں اور اللہ و رسول کو راضی کریں۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے پیارو، تمہاری مرضی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شہادت کا درجہ حاصل کریں تو جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے اور پیاس بجھانے کو کوثر کا پانی تیار ہے۔ محرم کی 9ویں تاریخ کی رات گزری اور شہادت کا دن آیا اور 10ویں تاریخ کی صبح ظاہر ہو گئی۔ ابھی آپ نماز پڑھ کر جائے نماز ہی پر تشریف فرما تھے کہ اچانک ظالموں کا لشکر لڑائی کے لیے پہنچ گیا اور ڈنکے کی آواز بجا دی۔ تب آپ نے بھی لڑائی کا ساز و سامان تیار کرنے کا حکم فرما دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نصیحت۔
آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور یزیدی فوج کے سامنے آئے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے کوفیو، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور کس کی اولاد ہوں؟ ذرا سوچو تو، کیا میرا قتل کرنا مناسب ہے؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ اور کیا میں علی شیر خدا کا بیٹا نہیں ہوں جن کی محبت کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم علی کی جماعت ہیں؟ اور اسی وجہ سے تم لوگوں نے مجھ کو بلایا اور اس مصیبت میں پھنسایا کہ مجھ کو اور میرے بال بچوں کو پانی سے ترسا رہے ہو۔ کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون کیا ہے یا کوئی تکلیف دی ہے جس کے بدلے تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اے کوفیو، اب بھی حق سے ڈرو، کیا سو کیا، اب ستم مت کرو، جو سمجھو تو اب بھی نہیں کچھ گیا، ڈرو قہر سے اللہ کے اشقیا۔ افسوس وہ لوگ ایسے ظالم اور بے رحم اور جلاد صفت تھے کہ کسی بات کا بھی لحاظ نہ کیا اور نہ کوئی جواب ہی دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری کوئی بھی حجت مجھ پر نہیں اور میری حجت تم پر ثابت ہو گئی۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہ ظالم کوئی نصیحت ہی نہیں مانتے تو عمر بن سعد کو 3 سوال لکھ کر بھیجے کہ یا تو مکہ میں جانے دے، اگر یہ پسند نہ ہو تو میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا، یا مجھ کو یزید کے پاس بھیج دے، وہ جو چاہے کرے۔ ابن سعد نے جواب دیا کہ میں ابن زیاد سے پوچھتا ہوں، وہ جو کہے گا اس پر عمل کروں گا۔ سوال بھیجے گئے۔ ابن زیاد نے جواب لکھ بھیجا کہ اے ابن سعد، خبردار، ہم نے تجھ کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے یا صلح کرنے کے لیے؟ جب وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو سوائے لڑائی بھڑائی کے اور کیا ہے؟ تو ان کی بات نہ سن، اگر اس حکم میں دیر کی تو میں تجھ کو حکومت سے فوراً سے بھی پہلے الگ کر دوں گا۔ ابن سعد نے آپ کو یہ حکم سنا دیا کہ یا تو بیعت کریں یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تب آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خیموں کے چاروں طرف خندق بناؤ اور اس میں آگ جلا دو کہ کوئی ظالم خیمہ میں نہ جائے۔ اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے فدائیوں کی صف درست کی اور فرمایا تم لڑنے میں پہل نہ کرنا، جب کوئی آدمی دشمن کی فوج سے لڑنے آئے تب ہی لڑنا۔ لڑائی کا آغاز۔ یزیدی لوگوں نے یہ کیا کہ ایک حسینی آدمی کے مقابلے میں کئی ظالم آنے لگے اور ڈر و خوف کی وجہ سے کوئی بھی پاس نہ آتا تھا، بلکہ دور سے تیر مارتے تھے، اور حسینی مجاہد کے سامنے جو آتا حسینی مجاہدین اس کو کتے کی طرح مار لیتے۔ یہ حسینی مجاہد عالم غیب میں اپنا مکان جنت میں دیکھتے اور اس کے شوق میں قدم آگے کو بڑھاتے۔ 3 دن کی بھوک پیاس نے ان کو تباہ حال کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی ایک مجاہد 50 اور 100 ظالموں کو قتل کرتا پھرتا تھا، تب جا کر خود شہید ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ عاشق رسول جنت کو سدھارے اور 50 حسینی فدائیوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا، مگر جان بچانے اور مال و دولت کے لالچ میں قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ جب کوئی ظالم جرأت کر کے لڑنے کو آتا تو سیدنا امام حسین مردانگی اور شہادت کے جوش و شوق میں خود لڑنے کا ارادہ فرماتے اور آگے بڑھتے، مگر آپ کے فدائی آپ کو نہ جانے دیتے اور کہتے اے امام عالی مقام، جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے آپ کو لڑائی کے میدان میں نہ جانے دیں گے۔ سیدنا حضرت امام حسین کا صبر و حوصلہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کے صبر اور حوصلہ کی یہ حالت تھی کہ بھوک اور پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق مبارک خشک تھا اور آپ کی زبان پاک پر گویا کانٹے اگے تھے۔ اسی طرح آپ کے فدائیوں کی ہمت اور ثابت قدمی بھی کمال درجے کی تھی کہ آپ کو تیروں اور تلواروں کے حملوں سے بچاتے تھے اور اپنی جانوں کو آگے کرتے تھے اور آپ پر فدا و قربان ہو رہے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے اللہ کی کبریائی کا نعرہ۔ جب آپ کے 50 فدائی شہید ہو گئے
اور بھائی بھتیجے بھانجے باقی رہ گئے تو آپ کو خیال ہوا کہ اس وقت خدا کے قہر کی آگ دشمن کے لشکر میں بھڑک رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس قہر میں کوئی میرا چاہنے والا اور خدا سے ڈرنے والا پھنس جائے اور میرے پاس تک نہ پہنچ سکے۔ اس خیال سے آپ نے ایک نعرہ اللہ اکبر کا بڑی زور سے مارا اور فرمایا کوئی ہے خدا سے ڈرنے والا کہ ہماری مدد کرے۔ جب آپ نے یہ نعرہ مارا تو خدا کی ہدایت سے حر بن یزید ریاحی جو سب سے پہلے فوج لے کر آئے تھے، گھوڑا دوڑا کر دشمن کی فوج سے نکل کر آئے، اور حر کا بیٹا اور بھائی اور غلام بھی آ گئے اور آپ کے ہاتھ چوم کر حر نے کہا، یا حضرت، خدا نے ہم کو دوزخیوں کی جماعت سے نکال دیا، شکر ہے اس رب جلیل کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کریں اور درجہ شہادت پائیں۔ آپ نے ان سب کو اپنی چھاتی سے لگایا اور حر نے لڑنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، بھائی تم مہمان ہو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو تکلیف میں ڈالوں۔ آخر حر نے اجازت لے ہی لی اور لڑائی کے میدان میں آئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے خود بھی شہید ہو گئے۔ المختصر، حر کے بعد ان کا بھائی اور بیٹا اور غلام بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے جنت کو سدھارے۔ دنیا میں اور آخرت میں حضرت امام حسین کے عاشقوں میں اپنا نام لکھوا گئے۔ انا للہ۔ اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت۔ حضرت امام حسین کے پاس صرف بھائی بھتیجے بیٹے بھانجے کل 18 آدمی رہ گئے اور ایک غلام فیروز۔ آپ نے سب سے فرمایا کہ سب یار و دوست تو شہید ہو گئے، اب میری باری ہے، اور لڑائی کے میدان میں آنا چاہا۔ سب عزیز آپ کو لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے رسول پاک کے بیٹے، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو لڑائی کے میدان میں نہ جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارو، تم سب کا میرے سامنے شہید ہونا میرے لیے بڑے غم کی بات ہے۔ تاہم کافی بحث کے بعد سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم نے آپ سے لڑنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، تمہاری والدہ کو پہلے بھی 3 صدمے ہو چکے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں۔ آخر ان کے اصرار پر اجازت دینی ہی پڑی۔ بس عبداللہ شیر کی طرح دشمن کی فوج میں جا گھسے اور دشمنوں کی لاشوں پر لاشیں گرا دیں اور دشمن ان کے حملوں سے گھبرا گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس پر اس کا یہ حال ہے، آخر اکیلے اتنی فوج کا مقابلہ کس طرح کرتے؟ زخموں سے چور ہو گئے، نڈھال ہو گئے اور بالآخر شہید ہو کر جنت میں اپنے باپ حضرت مسلم اور دونوں بھائیوں سے جا ملے۔ حضرت عبداللہ کے بعد حضرت مسلم کے 3 بھائی حضرت عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر بھی دشمنوں سے لڑے اور بہت سے دشمنوں کو مار کر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین کے 2 بھانجے محمد بن عبداللہ بن جعفر، عون بن عبداللہ بن جعفر یعنی آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب کے بیٹوں نے اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، میرے پیارو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں اور میری بہن تمہارا صدمہ دیکھے اور اجازت نہ دی۔ اس پر دونوں بھائیوں نے اپنی والدہ حضرت زینب سے سفارش کروائی تو آپ مان گئے، پھر وہ بھی میدان جنگ میں کودے۔ دونوں بھائیوں نے ابن سعد کے لشکر میں ایسی کھلبلی اور تباہی مچائی کہ سینکڑوں ظالموں کو قتل کر ڈالا، بالآخر خود بھی زخموں سے چور ہو کر شربت شہادت پیا اور جنت کو سدھارے۔ ان کے بعد حضرت امام حسن کے 4 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت قاسم۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ نے آپ سے اجازت لی اور لڑائی کے میدان میں آتے ہی دشمنوں پر ایک دم حملہ کر دیا۔ ایک ہی حملے میں 82 ظالموں کو قتل کر ڈالا۔ ابن سعد کانپ کر رہ گیا اور بختری پہلوان کو 1000 سوار دے کر لڑائی کو بھیجا۔ تب اس وقت حضرت امام حسین بہت بے چین ہوئے اور ان کی مدد کو اپنے فیروز غلام کو بھیجا۔ فیروز نے 130 ظالموں کو تیروں سے مار ڈالا اور 20 کو تلوار سے قتل کیا۔ دشمن کی فوج میں لرزہ پڑ گیا۔ فیروز کو بھوک اور پیاس نے مار رکھا تھا، آخر کو شہید ہو گیا۔ حضرت امام حسین کے فدائیوں میں نام لکھا۔
پھر حضرت عبداللہ کو ظالموں نے ہر طرف سے گھیر لیا، مگر اس کے باوجود سنبھل کر انہوں نے جو حملہ کیا تو بختری پہلوان ٹکڑے ہوا۔ حضرت عبداللہ اور آپ کا گھوڑا بھی 3 رات دن سے بھوکے پیاسے تھے، گھوڑا نہ چل سکا اور آپ زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی ابو بکر اور عمر بھی بہت سے ظالموں کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت قاسم بن حسن نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب فرمائی۔ بدقت تمام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اجازت ملی تو حضرت قاسم لڑائی کے میدان میں آئے اور ابن سعد سے کہا، اے ظالم، تجھے کچھ خدا کا ڈر نہیں آتا کہ تو نے ساقی کوثر کے بیٹے کو اور ان کے بال بچوں کو 3 دن رات سے بھوکا پیاسا تڑپا رکھا ہے؟ کیسی گرمی ہے، ریت پک رہا ہے۔ اے ابن سعد، خوب یاد رکھو کہ ہم جنت میں سکھ پائیں گے اور تو دوزخ میں دکھ پائے گا، اب بھی اپنے ظلم سے باز آ جا۔ اس نے کہا کہ جب تک حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت نہ کریں گے اور اس کو امام المسلمین نہ مانیں گے، نہ پانی ہے اور نہ دیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ یزید شریعت محمدی کے خلاف ہے اور اس کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی بیعت نہ کی اور نہ کریں گے۔ اے دین کے دشمن، آ اور میرا مقابلہ کر۔ آپ کی مردانگی تو آپ کے بدن سے ظاہر تھی۔ ابن سعد ڈر کر فوج میں جا گھسا اور ارزق پہلوان سے کہا کہ تو اس ہاشمی جوان سے مجھ کو بچا اور 1000 سوار لے اور اس کا کام تمام کر، میں تجھ کو بہت انعام دوں گا۔ ارزق نے کہا، اے سردار، یہ لڑکا میرے سامنے کیا چیز ہے؟ ابن سعد بولا کہ تو ان کے لڑکپن پر نہ جا، یہ شیروں کا شیر ہے، امام حسن کا بیٹا اور علی شیر خدا کا پوتا ہے، بڑا ہی دلیر ہے۔ خدا کی قسم، اگر ان کو بھوک پیاس کی مار نہ ہوتی تو یہ اکیلا ہی ہمارے لشکر کو زندہ نہ چھوڑتا۔ ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کو آپ کے سامنے بھیجا، آپ نے ایک ہی حملہ میں چاروں کے سر اتار کر رکھ دیے۔ اس کے بعد ارزق نے بڑے زور شور سے آپ پر حملہ کیا، آپ نے اس کے ایک ایسی تلوار ماری کہ وہ ظالم 2 ٹکڑے ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اور گویا کہ جہنم میں جا پہنچا۔ پھر آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور کہا، چچا جان، پیاس نے مار ڈالا، ورنہ ان کتوں کو میں اکیلا ہی کافی تھا۔ حضرت امام علی مقام نے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا، ان کا ماتھا چوم کر فرمایا، بیٹے غصے کو پی جاؤ اور پیاس کو دبا لو، دیکھو نانا صاحب اور بھائی حسن تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں، اب وقت قریب ہے کہ تمہاری پیاس کوثر کے پانی سے بجھ جائے گی۔ آپ پھر لڑائی کے میدان میں آئے، آتے ہی ایک ایسا حملہ کیا کہ 30 پیادے اور 50 سواروں کو قتل کر ڈالا۔ یزیدی لشکر میں ہلچل پڑ گئی اور ایک دم سے سب نے مل کر آپ پر تیر برسائے اور 27 زخم تلواروں کے کھا کر آپ زمین پر گر پڑے اور آواز دی کہ چچا جان آئیے اور میری خبر لیجئے۔ آپ ان کو اٹھا کر خیمہ میں لے آئے۔ ان کی والدہ اور پھوپھیاں لپٹ لپٹ کر نہایت بے قراری سے روتی تھیں اور حضرت امام حسین ان کا سر گود میں لیے تڑپ رہے تھے۔ حضرت قاسم آپ کا جمال پاک دیکھتے ہی دیکھتے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جنت الفردوس کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تنبیہ، یہ جو بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ کی شادی کربلا میں حضرت قاسم سے ہوئی اور اسی لیے بعض لوگ 7ویں محرم کو مہندی رچانے کی رسم کرتے ہیں، یہ ایک من گھڑت بات ہے۔ خدا کی پناہ، کہاں کربلا کی مصیبت اور طرح طرح کی کلفت، یہاں تک کہ بھوک پیاس کی تیزی سے یہ حالت تھی کہ سب کے سب اشاروں سے بات کرتے تھے اور پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے تھے۔ ایسے وقت میں مہندی رچانا اور نکاح کی خوشیاں منانا کس کو سوچ سکتا ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت قاسم کے بعد حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی حضرت محمد، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عباس، ان 5 میں سے 4 بھائیوں نے آپ سے اجازت لی اور چاروں نے بہت سے ظالموں کو قتل کیا اور بڑی مردانگی سے آخر کار خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عباس، جن کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا رہتا تھا، انہوں نے حضرت امام حسین کو دیا اور آپ سے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، پیارے بھائی، تم سے میری ہمت بڑھ رہی ہے، اب تم بھی جاتے ہو؟ حضرت عباس نے کہا، بھائی جان،
آپ گھبرائیے نہیں، میں لڑنے نہیں جاتا، پانی لینے جاتا ہوں۔ 3 دن رات سے بال بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ مردوں کو زندہ کر دیا۔ پھر حضرت عباس نے کندھے پر مشک رکھی اور ہاتھ میں نیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور دریا کی طرف چلے، گویا وہ ظالموں سے کہہ رہے ہوں 3 دن سے ساقی کوثر ہے پیاسا بے قرار، جو کہ ہے میرے پیغمبر کا نواسا ذی وقار۔ علی مرتضیٰ کا نور دیدہ اور بھی، فاطمہ تو زہرا کی ہے آنکھوں کا تارا نامدار۔ کیا کہو گے تم قیامت کو جو پوچھے گا خدا، دشمنی کر کے نبی سے کس سے ہو امیدوار۔ ہے یہ نہر بہتی پیتا ہے اس سے ہر کوئی، پر نہیں بوند اس کو جو ہے شاہدین والا تبار۔ پانی دیتے ہو تو دے دو ورنہ دریا پہ اب، یہ چلا سقا نبی کا آئے کوئی نابکار۔ لیکن ان ظالموں پر خدا کے غضب کا نشہ چڑھا ہوا تھا، کسی کو رحم نہ آیا، بلکہ آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا، تیر اور تلواروں کا می برسا دیا۔ آپ کو خاتم الخلفاء حضرت علی شیر خدا کی مردانگی حاصل تھی، لہذا اسی حال میں ان کو کاٹتے مارتے دریا پر پہنچ گئے اور چاہا کہ ایک گھونٹ پانی پی کر حلق کو تر کروں۔ اسی وقت حضرت امام حسین کی اور بال بچوں کی بے چینی یاد آئی اور پانی چھوڑ دیا۔ پہلے سوچا کہ پہلے ان کو پلاؤں پھر آپ پیوں، اور مشک بھر کر دریا سے چلے۔ تب ظالموں نے آپ کو گھیر لیا، پہلے آپ کا داہنا ہاتھ کٹا، پھر بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ پھر آپ نے بڑی مردانگی سے مشک کو دانتوں سے پکڑا، مگر ظالموں نے مشک میں تیر مارے اور پانی سب کا سب نکل گیا۔ آخر کار زخموں سے چور ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جلدی سے آپ کے پاس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور شہید ہو کر جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، آہ افسوس میرا بازو کٹ گیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر اختیار کر لیا۔ حضرت علی اکبر کی شہادت۔ حضرت عباس کے بعد حضرت امام حسین کا کوئی بھائی بھتیجا وغیرہ نہ رہا جو لڑائی کے میدان میں جائے۔ صرف آپ کے 3 صاحبزادے حضرت علی اکبر، ان سے چھوٹے حضرت زین العابدین عابد جو بیمار تھے، تیسرے علی اصغر جو شیر خوار تھے۔ حضرت امام حسین نے میدان میں جانا چاہا تو حضرت علی اکبر جو اس وقت 22 سال کے تھے تڑپ گئے اور دوڑ کر آپ کے پاؤں کو لپٹ گئے اور کہا، ابا جان یہ کیا کرتے ہیں؟ میں تو زندہ ہی مر جاؤں گا اور آپ کو نہ دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت نہ دکھائے کہ میرے سامنے شہید ہوں اور میں بے باپ کا ہو جاؤں اور یتیمی کا داغ اٹھاؤں۔ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے کہ پہلے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اے جان میرے دل کی، باپ کا بیٹے کے سامنے مرنا اچھا ہوتا ہے اور تم باپ کے سامنے مرنا چاہتے ہو۔ اچھا تم اپنی والدہ سے اجازت لو کہ انہوں نے تم کو بڑی محنت سے پالا ہے۔ پھر وہ اپنی والدہ کی خدمت میں آئے اور اجازت مانگی۔ آپ کی والدہ حضرت شہر بانو نے فرمایا، اے جان ماں کے کلیجے، اے ماں کی آنکھوں کے چاند، تمہارے ابا جان کے بعد تم کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی تھی، لیکن میں صبر کرتی ہوں اور اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ اچھا بیٹا جاؤ اور دین محمدی کی حفاظت میں قربان ہو جاؤ۔ میں انشاءاللہ تعالی صبر میں حضرت حاجرہ والدہ حضرت اسماعیل سے کم نہ ہوں گی۔ المختصر، حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے بدن پر ہتھیار لگائے اور حضرت علی شیر خدا کا پٹکا ان کی کمر پر باندھا اور لوہے کا خود ان کے سر پر رکھا اور ایک بڑے تیز گھوڑے پر سوار کیا۔ اس وقت ان کے چاروں طرف ان کی والدہ حضرت شہر بانو اور پھوپھیاں حضرت زینب و کلثوم اور بہنیں سب کھڑی رو رہی تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ الگ تڑپ رہے تھے۔ آہ اس داستان غم کے لکھنے سے قلم کا سر بھی قلم ہے۔ سوار جب ہونے لگا زینب کا گل اندام، زینب نے رکاب اور عنان بانو نے لی تھام، دل تھام کے ہمراہ ہوئے شاہ خوش انجام۔ المختصر، حضرت علی اکبر لڑائی کے میدان میں کود گئے۔ ابن سعد نے کہا، اے فوجیو خبردار ہو جاؤ، یہ حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا ہے، بس اب یہی ایک جوان باقی ہے، ہمت کر کے اس کو مار لو۔
آپ دشمن کی فوج میں گھس گئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے حضرت امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہا ابا جان پیاس نے تباہ کر دیا، اگر ذرا سا پانی حلق ترک کرنے کو مل جاتا تو میں ان ظالموں کو دکھلاتا کہ حسینی خون اور تلوار کیا کیا جوہر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جان باپ کے دل کی صبر کر لو، اللہ کے حکم پر راضی رہو۔ وہ پھر میدان میں آئے، پھر بڑی دلیری سے لڑے اور پھر خیمے میں آئے اور سب کو زبان کے کانٹے دکھائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے میرے دل کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، اب وقت قریب ہے کہ تم کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤ گے۔ اور وہ پھر یہ سن کر میدان میں آئے اور دشمنوں کی لاشوں پر لاشیں گرا دیں۔ آخر بھوک و پیاس سے نڈھال ہو کر اور زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کس نے دیکھا ایسا غمگین اور سنا کس نے بھلا، نور دیدہ فاطمہ تو زہرا کا اور دلبر بھی ہو، اس کا کنبہ قتل ہو یوں بے گناہ و حسرتا، سامنے اس کے پڑی ناش علی اکبر بھی ہو۔ وہ کیسی مصیبت کا وقت ہوگا کہ شہزادیوں کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہو کہ اب آپ بھی ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اب ہم کس کے سایہ میں رہیں گے اور ہم کو کیا کیا دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ آپ نے سب کو صبر کرنے کے ثواب اور درجے بتلائے اور ہر طرح کی تسلی دی۔ اپنی بیٹی سکینہ کو گلے لگایا اور بہنوں کے سروں پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا پیاری بہنوں تم میری اس پیاری بیٹی پر خفا نہ ہونا، یتیم کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اے پیاری بہنوں اور گھر والوں، میں نے جیتے جی تم سب کو خدا کے سپرد کیا، وہ تم کو مدینہ میں پہنچا دے گا، اور میری جدائی کے غم میں آنکھوں سے رو لینا مگر سر اور سینہ نہ پیٹنا، زبان سے اللہ کی شکایت نہ کرنا کہ صبر جمیل کا مرتبہ پاؤ۔ حضرت علی اصغر کی شہادت۔ حضرت امام حسین حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد خیمہ سے باہر تشریف لائے تو خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ پھر خیمہ میں آئے اور فرمایا اے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اور صدمہ پہنچا؟ کہا گیا علی اصغر کا پیاس کی تیزی سے آخری دم ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ میں اس کو لے کر جاؤں، شاید بچہ سمجھ کر اس کو ایک گھونٹ پانی دے دیں۔ آپ لے گئے اور ان سے فرمایا کہ یہ بچہ دودھ پیتا ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اگر اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو تو اس کی جان بچ جائے، اگر میں تمہارا خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو بے خطا ہے، اس پر رحم کرو۔ انہوں نے کہا جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے تم کو اور تمہارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا تم ہی بتلاؤ کہ جو شخص دین کی باتوں کو بدلنا چاہتا ہے میں اس کی بیعت کیسے کروں؟ ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ حرملہ ظالم نے تیر مارا اور وہ علی اصغر کے حلق میں گھس گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ آپ ان کو لے کر خیمہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ لو یہ بیٹا بھی داغ جدائی دے گیا۔ اے حرملہ بتا تو تیرا اس نے کیا کیا؟ بچے کو فاطمہ کے نشانہ بنا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وصیتیں۔ حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت عابد بیمار کے سوا جن کی عمر 18 برس کی تھی اور کوئی مرد باقی نہ رہا، آپ اس وقت شہزادیوں کی طرف سے بہت بے چین ہوئے کہ افسوس دنیا میں کوئی آدمی اس وقت ان کے سر پر نہ رہا، اور شہزادیوں کی یہ حالت کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا تار برابر جاری تھا، کسی کے دم میں دم نہیں تھا، لیکن ایسی آفت کے وقت میں صبر کرنا اور خدا کے حکم میں راضی رہنا انہی مقبولان الہی کا ہی کام تھا۔ حضرت عابد بیمار نیزہ ہاتھ میں لے کر ہانپتے کانپتے لڑائی کے میدان میں پہنچ گئے۔ آپ ان کو خیمہ میں لائے اور فرمایا اللہ اللہ، اے بیٹے کیا اولاد رسول دنیا سے ختم ہی ہو جائے گی؟ اے میری آنکھوں کے نور، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ پاک ذات میری نسل قیامت تک جاری رکھے گا۔ اے بیٹے صبر اختیار کرو، ابھی تم نے بڑے بڑے حالات دیکھنے ہیں، ہمت نہ ہارنا، شریعت محمدی پر مضبوطی سے چلنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی الوداع۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وصیت کر چکے تو حضرت عابد کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور چھاتی سے لگایا اور سب کنبہ کو گلے لگا لگا کر پیار کیا۔ سب شہزادیاں لپٹ لپٹ کر بے قراری سے روتی تھیں۔ آپ نے حضرت زینب سے فرمایا پیاری بہن میرے ہتھیار لاؤ
کہ اشعار کی زبان سنیے۔ اب تو نوبت آئی مجھ پر الوداع، الوداع اولاد مستر، الوداع، الوداع اے اہل بیت مصطفیٰ، الوداع آل پیغمبر، الوداع، الوداع اے میری بہنوں بے کسو، الوداع اے جان حیدر، الوداع۔ اور گلے لپٹا کے عابد سے کہا اے میرے بیمار و دلیر، الوداع۔ پھر گلے لگ کر سکینہ سے کہا اے میری مظلوم دختر، الوداع۔ شہر بانوں سے فرماتے تھے شاہ اے میری غمخوار و مضطر، الوداع۔ ہے خدا حافظ تمہارا بے کسو، پھر چلے خیمہ سے کہہ کر الوداع۔ سب شہیدوں سے جو رخصت ہو چکے، پھر کہا قاسم و اصغر، الوداع۔ دیکھ کر لاشیں یہ حضرت نے کہا اے میرے عباس و اکبر، الوداع۔ تھا مجھے بھی اسی دن کا انتظار، آ گیا وقت مقرر، الوداع۔ اب دعا کرو اپنے رب سے اے حسین، ہو تیرا سر اور خنجر، الوداع۔ المختصر آپ نے لڑائی کے ہتھیار اپنے بدن پر لگائے اور تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی، اور پھر دلدل گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ سب شہزادیاں بے قرار ہو کر کہنے لگیں کہ آپ اس خوفناک جنگل اور دشمنوں کی فوج میں ہم کو کس پر چھوڑے جاتے ہیں؟ تب آپ نے فرمایا اے اولاد رسول، صبر کو مضبوط پکڑو، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، خبردار ہو جاؤ، اپنی ثابت قدمی میں فرق نہ آنے دو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہو، اور میں تم کو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرتا ہوں، وہی تمہارا مددگار ہے۔ یہ تسلی دے کر آپ لڑائی کے میدان میں آئے اور نیزہ زمین پر کھڑا کر کے عربی لوگوں کی عادت کے مطابق جوش مردانگی سے اپنی خاندانی شرافت اور عزت کا بیان فرمایا۔ اشعار: ہوں میں فرزند علی مرتضیٰ، جن کا رتبہ خلق پہ ظاہر ہوا، اس قدر کافی ہے مجھ کو افتخار، مرتبہ میرا ہے سب پر آشکار۔ میرے نانا جو رسول اللہ تھے، لوگ ان کے حال سے آگاہ تھے، سید الکونین ان کی ذات تھی، ذات ان کی فخر موجودات تھی، میں انہی کے گھر کا ہوں روشن چراغ، ذات سے میری زمیں ہے باغ باغ۔ فاطمہ زہرا جو تھیں بنت رسول، اور علی مرتضیٰ زوج بطول، میں انہی دونوں سے ہوں پیدا ہوا، اس کو سمجھو میرا رتبہ کیا ہوا۔ گھر میں آتے ملنے ہمارے جبریل، ہم ہیں آل مصطفیٰ بے قال و قیل، ہے زیادہ کس کا ہم سے مرتبہ، ہے ہمارے حال پر فضل خدا۔ خاندانی شرافت اور عزت بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ و رسول کے ماننے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول سے شرم کرو۔ دیکھو قیامت کی گرمی بہت تیز ہوگی اور کوثر کی نہر ہمارے اختیار میں ہوگی، ذرا سوچو تو کیا میں آپ ہی آیا ہوں؟ تم لوگوں نے ہی تو مجھ کو بلایا اور یہ مزہ چکھایا کہ میری اولاد اور مجھ کو پانی سے ترسایا، اب سب کو مچھلی کی طرح تڑپایا اور سب کو مچھلی کی طرح تڑپایا، میرے بیٹے بھائی بھتیجے یار دوست سب کو پیاسا ذبح کر ڈالا، اور اب مجھے مارنے پہ تیار ہو۔ اگر یہ مارنا ملک کے لیے ہے تو مجھے ملک سے کچھ بھی واسطہ نہیں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا، اور تھوڑا سا پانی دے دو کہ میرے بچوں کے حلق تر ہو جائیں۔ یہ درد بھری باتیں سن کر کچھ دلوں میں اثر ہوا تو عمر ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے سب کو ڈانٹا کہ خبردار، ان کی بات مت سنو، ان کو مہلت مت دو، اور آپ سے کہا اے علی کے بیٹے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بات مت بڑھاؤ، بڑائی کو دماغ سے نکالو، جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے اور اس کو خلیفہ نہ مانو گے پانی نہیں ملے گا اور نہ کہیں جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر ان ظالموں نے آپ پر ایک دم کم و بیش 15,000 تیر چلائے، مگر خدا کی قدرت کے آپ کو ایک تیر بھی نہ لگا، اور آپ نے مردانگی کو جوش میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر مار کر ایک ایسا حملہ ان پر کیا کہ سینکڑوں ظالم قتل ہو گئے۔ یزیدی فوج میں زلزلہ بپا ہو گیا، پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق بھی سوکھ گیا۔ آپ نے اس وقت دریا پہ جانے کا ارادہ فرمایا اور اپنی تلوار ذوالفقار کھینچی اور گھوڑے کو دریا کی طرف روانہ کیا۔ اللہ اکبر!
کیا شان ہے صاحب ذوالفقار کی کہ 20,000 کے لشکر کو چیرتے کاٹتے دریا پہ پہنچے، اور کمال رکھتا تھا آپ کا گھوڑا دلدل کہ بجلی کی طرح دم کے دم میں دریا پر جا چمکا۔ آپ نے گھوڑے کو دریا میں ڈالا اور ایک چلو بھر پانی پینے کو اٹھایا ہی تھا کہ ایک ظالم نے دھوکہ دیا کہ تم پانی پیتے ہو، ادھر خیمہ لٹ رہا ہے۔ یہ خبر وحشت اثر سن کر غیرت کی وجہ سے آپ نے پانی گرا دیا اور ایک دم دشمنوں کو مارتے کاٹتے چیرتے پھاڑتے خیمہ تشریف لائے۔ معلوم ہوا کہ دشمن نے دھوکہ دیا تھا۔ اللہ اکبر! اے اللہ تیری قدرت کے کمال! تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ دنیا کے پانی سے شہزادہ کونین سیدنا امام حسین کا روزہ نہ کھلے۔ دریا پر جانے اور آنے میں آپ نے 400 ظالموں کو قتل کیا تھا۔ یہ ایک دم 400 سر اڑا، شاہدین کو ہے مرحبا مرحبا۔ فرشتوں نے آواز دے کر کہا کہ صد مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو شیر خدا کا ہے بیٹا شاہ کہ خیبر الٹ جس نے جڑ سے دیا۔ ہزاروں ہی صدمے تھے کچھ حد نہیں، اکیلا فقط تھا تن نازنین، یہاں تک کہ مارے بہت نابکار، نہیں آگے اب ان کے حد کا شمار۔ شہید کربلا سیدنا امام حسین شہادت کے عظیم رتبہ پر فائز ہوتے ہیں۔ اب حضرت امام حسین خیمہ میں تشریف لائے، دیکھا کہ سب شہزادیاں بے قراری سے رو رہی ہیں۔ آپ نے سب کو گلے سے لگایا اور فرمایا، اے اولاد رسول، بس یہ آخری دیدار ہے، تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تب یہ بات سن کر حضرت شہر بانو تڑپ گئیں اور کہا، اے میرے غمخوار، گو دنیا کے لحاظ سے میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، لیکن بے وطن اور بے کس ہوں۔ آپ کی بیٹیاں اور بہنیں تو اولاد رسول ہیں، ممکن ہے لوگ ان کی عزت کا لحاظ کریں، اور میرا لحاظ کون کرے گا؟ اس وقت آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا، اے خداوند کریم، تو میری عزت کی حفاظت کر۔ پھر حضرت نے شہر بانوں سے فرمایا، تم یہ غم نہ کرو، میں اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت میں جان دے رہا ہوں، وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ فرما کر آپ پھر میدان میں تشریف لے گئے۔ ابن سعد اور شمر وغیرہ فوجی افسروں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اے فوجیوں، ہمت کرو اور ہر طرف سے گھیر لو اور جھگڑا ختم کرو۔ بس ان ناپاک کتوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ آپ بڑی دلیری سے ان کو مارتے کاٹتے چیرتے پھاڑتے رہے، اور 3 دن رات کے بھوکے پیاسے اور غموں کے مارے ہوئے تھے۔ کہاں تک اتنی فوج سے لڑتے؟ آہ! 1000 بار آہ! بلکہ بے شمار بار آہ کہ سردار جنت ساقی کوثر پر ان کتوں نے تیر اور نیزوں اور تلواروں کا مہ برسا دیا۔ آپ کا وہ نازک بدن جو رحمت عالم محسن اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھا، زخموں سے چھلنی بنا دیا، ذرا شرم نہ کی۔ ایک ایک زخم پر 100 زخم کاری لگے، اور ایک تیر آپ کی پیشانی مبارک پر ایسا لگا کہ خون پیشانی سے اچھلا، جس سے آپ کا تمام چہرہ مبارک رنگا گیا اور آپ کمزوری کے سبب زمین پر گر پڑے۔ ہوا آسماں پر بھی یہ غلغلہ کہ وہ ماہ تاباں زمیں پر گرا۔ یاد آتا ہے مجھ کو وہ وقت اب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ چڑھتے تھے جب، تو سجدے سے بس آپ اٹھتے نہ تھے کہ ایسا نہ ہو وہ کہیں گر پڑے۔ مگر افسوس کہ آج امت کے بے حیا و بد لحاظ لوگوں کے سبب آپ گھوڑے سے گرے اور شمر ظالم آپ کے پاک سینہ پر چڑھ بیٹھا۔ آپ نے فرمایا، تو کون ہے؟ کہا، شمر ہوں۔ آپ نے اس کے 2 دانت لبوں سے باہر نکلے دیکھے اور کوڑھ کے داغ اس کے ناپاک سینہ پر دیکھے تو فرمایا کہ سچ ارشاد فرمایا تھا میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹے حسین، تیرا قاتل کوڑھی کتا ہوگا، بس وہ کوڑھی کتا تو ہی ہے۔ اے شمر، میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم میری داہنی طرف کھڑے ہیں اور حضرت یحییٰ بائیں طرف کھڑے ہیں اور افسوس سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ اے شمر، میں نے ظہر کی نماز کا وقت پا لیا، ذرا چھاتی سے اتر جا تاکہ آخری نماز پڑھ سکوں۔ زبان اشعار میں آپ کی خواہش یہ تھی
کہ اے شمر ٹھہر جا ذرا سجدہ تو کر لینے دے، حق کا کروں شکر ادا سجدہ تو کر لینے دے، لوٹنا پھر گھر میرا کرنا سر کو بھی جدا، پر مجھے اس دم ذرا سجدہ تو کر لینے دے، حق پہ ہوا ہوں فدا شکر تو کر لوں ادا، سینہ سے ہو جا جدا سجدہ تو کر لینے دے، قتل سے ایک دم باز آ گیا وقت نماز، مانوں گا احسان تیرا سجدہ تو کر لینے دے، قتل مجھ کو کیجیو سارے ہی دکھ دیجیو، پر مجھے بہر خدا سجدہ تو کر لینے دو، ہے میرا وقت اخیر سینہ سے ہٹ جاؤ شریر، قتل میں جلدی ہے کیا سجدہ تو کر لینے دے، پانی نہیں میں مانگتا کرتا نہیں تیرا گلا، اتنی ہے تجھ سے التجا سجدہ تو کر لینے دے، ہلتا تھا عرش بنی کانپتی تھی سب زمین، دیتے تھے جب یہ صدا سجدہ تو کر لینے دے، عصا کوتاہ شمر منحوس و ظالم آپ کے سینہ پاک سے ہٹا، آپ نے ظہر کے فرضوں کی نیت باندھی، اور جب آپ نے سجدہ کے لیے سر مبارک جھکایا تو شمر ظالم نے سر مبارک کو جدا کر دیا۔ اللہ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ شمر کی بجائے مالک کندی نے آپ کو شہید کیا تھا، شمر نے اسے دربار یزید میں بلند مقام کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ حالت نماز میں سیدنا امام حسین پر وہ پیچھے سے حملہ کرے، لہٰذا اس نے پیچھے سے حملہ کیا جس سے تلوار کلاه مبارک چیرتی ہوئی سر تک پہنچ گئی، اور بے رحم و جلاد صفت قاتل نے سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ کس قدر خوش نصیبی ہے جوانان جنت کے سردار کی اور شہید کربلا کی کہ عین سجدہ کی حالت میں آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں جلوہ افروز ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محرم کی 10ویں اور 61 سن تھا دن جمعہ کے یہ حال پرمحن کہ تھی عمر مبارک 56 برس آپ کی، ہوئی 5 ماہ اور دن 5 کی، لگے رونے جنات و حور و پری، بہشتوں میں آواز غل کی پڑی، قارئین کرام الوداع الوداع۔ نہیں آج تک ظلم ایسا ہوا جو اولاد احمد پہ اس جا ہوا، سامعین کرام الوداع۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔